دو سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورے ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے۔ تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں؟ یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بس لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ پر ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ قرآن جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بغیر اعراب کے جو نسخہ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ بس یہ لاسٹ کوسچن ہے، اس پر ایک بندے نے آپ کو چیلنج بھی دیا ہے۔ جی میں بڑا اچھا کروڑ چھوڑ دیں جی، اس کو چھوڑ دیں، یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے کلپ دیکھے؟ ٹویٹر پر کلپ بھی ایک بنا کے لگایا۔ ہاں جی، تو میں یہی چاہ رہا تھا۔ جی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جی سرکار، یہ ایک منٹ، یہ قرآن ہے، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا۔ اچھا کوئی بتائیں، میں آپ کو ناظرے والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں۔ یہ ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ہاں اچھا یار، یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا، وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے، یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے، تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو۔ کوئی اور صفحہ نکالو یار، کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا۔ یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها۔ دوستوں، آپ مرزا صاحب کی بے مثال قرات سماعت فرما رہے تھے اور مرزا صاحب نے پڑھتے پڑھتے یہاں ایک غلطی کی اور اس غلطی کو درست کیے بغیر ہی آگے بڑھ گئے۔ آیت مبارکہ میں ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، یعنی جنود فارسلنا میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن مرزا صاحب نے پڑھا اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، یعنی جنود فارسلنا میں اخفاء نہیں کیا بلکہ اخفاء کیے بغیر ہی قاعدے کو چھوڑ کر مرزا صاحب آگے بڑھ گئے۔ لیکن کیونکہ مرزا صاحب جیسی قرات ہے ہی کوئی نہیں اور دنیا بھر کے قاری تھے، شاہ ہی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے مرزا صاحب کو قواعد کا خیال کرنے کی کیا ضرورت۔ مرزا صاحب کی ضروریت تو مرزا صاحب کی ان اغلاط پر بھی انہیں شاباشی ہی دے گی، جیسے کہ اندھوں میں کانا راجا۔ اب ظاہر ہے جو پوری قوم ہی اندھی اور نابینا ہو، اسے ایک آنکھ والا اگر کوئی شخص مل جائے تو وہ اسے یقیناً اپنا سردار تسلیم کر لیتی ہے۔ تو یہی حال مرزا صاحب اور مرزا صاحب کی ضروریت کا ہے۔ جب پوری قوم نابینا ہے تو وہی بات آتی ہے اندھوں میں کانا راجا۔ بہرحال ایک جانب آپ نے مرزا صاحب کا دعویٰ بھی سماعت فرمایا، جیسا دعویٰ مرزا صاحب کے استاد شیطان نے بھی کیا انا خیر من، اور شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مرزا صاحب کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ لیکن افسوس کہ شیطان کی طرح مرزا صاحب کا دعویٰ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ مرزا صاحب علماء اور قراء سے بہترین قرات کے دعوے دار ہیں، لیکن جو غلطی مرزا صاحب کر رہے ہیں وہ تو ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے طلباء بھی نہیں کرتے۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ذرا سنیے اور بتائیے کیا مرزا صاحب ہمارے کسی چھوٹے بچے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ابراہیم، یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفاء قاعدہ۔ کیا قاعدہ اخفاء کا سناؤ۔ ساکن و تنوین کے بعد اخفاء میں سے کوئی آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین میں گنا کر کے پڑھنے۔ کتنے ہیں حروف اخفاء؟ 15۔ کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف کا۔ ٹھیک ہے، کہاں پر ہو رہا ہے قاعدہ اخفاء کا؟ یہاں پر۔ جی جناب، یہ ہیں ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم محمد ابراہیم بن عمران۔ وہ قاعدہ جو مرزا صاحب کو دکھائی نہ دیا وہ ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے سے بچے نے بتا دیا کہ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور پورا قاعدہ بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ اب مرزا صاحب کے تو دعوے یہ ہیں کہ ان جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور کیا دعوے ہیں مزید آپ وہ بھی پہلے سماعت فرمائیے۔ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے، نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں،
نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے, یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو, میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے. کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے. مرزا صاحب کے دعوے آپ نے سماعت فرما لیے, اب مرزا صاحب کی قرات بھی سماعت فرمائیے. الدار الآخرۃ خیر للذین یتقون. ولدار الآخرتو کو حضرت ولدار الآخرتو پڑھ رہے ہیں. ولدار الآخرۃ ولدار الآخرۃ. آئے ہو نا داڑھ تلے, نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں. تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھا. ولدار الآخرۃ. جناب اے انجینئرنگ ہے, لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں. ہمارے علماء تو زبر زیر کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نا اس کی تلاوت کریں, ٹائم قیامت تک کے لیے. جناب ہمیں معلوم ہے آپ فارغ آدمی ہیں, آپ کو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے, آپ گھر سے تو باہر نکلتے نہیں, کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ہم فارغ لوگ نہیں ہیں آپ کی طرح, ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا کریں آپ جہاں سے بھی آپ کا دل ہے وہاں سے پڑھیں. پہلے بھی ہم نے آپ کو نکال کے نہیں دیا صفحہ, آپ نے اپنی مرضی سے کھولا, اس میں بھی آپ نے غلطی کی. اب بھی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے جہاں سے قرآن مجید آپ تلاوت کرنا چاہیں وہاں سے تلاوت کریں. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. فتنة لقوم الظالمین. جناب ابھی آپ نے کہا کہ ہم اسے اکثر مرتبہ اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں. اب دعاؤں میں بھی یعنی آپ غلط پڑھتے ہیں. اکثر مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی اور سامنے رکھا ہوا ہے قرآن مجید, دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں, پھر بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں. کہیں اور سے پڑھیں. ذالک بأن منہم قسیسین. 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 کس سین نہیں ہے, کسی سینا, یا مدہ 2 مرتبہ آ رہا ہے, برائے کرم دیکھ کے پڑھیں. قسیسین. 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 میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے, جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی, میٹرک میں تھا. قسیسین. اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے. قسیسین. قسیسین. آئے ہو نا داڑھ تلے. میں قاری ہوں, آج کا قاری نہیں ہوں. 1992 میں نے قرات سیکھی تھی. قسیسین. کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے. قسیسین. پروگرام تو بڑھ گیا. جناب آپ میں جو میں کرنے کی عادت ہے نا, اس وجہ سے آپ کسی سے کچھ سیکھ نہیں پاتے. جب آپ یہ کہیں گے کہ بڑے بڑے قراء, بڑے بڑے علماء سے بہتر آپ کی قرات ہے, تو آپ نے تو اپنے لیے سیکھنے کے سارے دروازے بند کر دیے. اب کون ہے جو آپ کو آ کر سکھائے, جو آپ کو سمجھائے؟ انا خیر من, انا خیر من, یہ جو شیطانی جملے آپ نے اپنی زبان پہ چڑھائے ہوئے ہیں, آپ اس سے باز آئیں, توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, علماء سے معافی مانگیں, اور کسی کے بعد بیٹھیں, سیکھیں. اور آخر میں ہم ان لوگوں سے بھی مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ برائے کرم مرزا انجینئر صاحب جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کا یہ جو بظاہر خوبصورت جملہ ہے, قرآن خود پڑھیں, قرآن خود سیکھیں, تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسا قرآن سیکھا ہے, قرآن کیسا پڑھا ہے. تو برائے کرم جو اصول و قوانین ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے علماء کی بارگاہ میں آئیں اور ان سے سیکھیں, قاری حضرات کے پاس جائیں, ان سے سیکھیں. جو شخص خود قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہا, وہ کیا اس کا ترجمہ صحیح کرتا ہوگا؟ ایسے لوگوں سے, ایسے جاہلوں سے اپنی جان چھڑائیں, اپنی آخرت کی فکر کریں. جسے آپ لوگوں نے امام بنایا ہوا ہے, اس کی تو قرات درست نہیں ہے, اس کی نماز کیا درست ہوگی؟ اور جس کی خود نماز درست نہ ہو, اس کے پیچھے آپ کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان نئے فتنوں سے اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کی اور کل امت مسلمہ کی ان بد مذہبوں سے حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.